بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے اور سبق نمبر 9 کے اندر 3 علامتیں ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو جو پیچھے اسباق پڑھے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ ایک ایسا ربط ہے جو شروع سے ایک ترتیب کے ساتھ چلا آ رہا ہے کہ اسی طرح علامات کی صورت میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس سے پہلے جو سبق نمبر 8 تھا اس کے اندر بھی ہم نے جو علامتیں پڑھی تھی وہ 3 تھی۔ وہ کون سی تھی؟ ہما، کما، تما، یہ تثنیہ کے لیے ہے۔ اور اس سے پہلے جو سبق نمبر 7 ہے اس کے اندر بھی ہم نے 2 علامتیں پڑھی تھی، کا کہ یہ مؤنث کے لیے ہے۔ اس سے پہلے جو سبق نمبر 6 اس کے اندر ہم نے واحد، یعنی اتنی بھی ہیں یہ واحد کی علامت ہیں، اور جو اس کے بعد ہے وہ مؤنث کی 2 علامتیں ہیں۔ اس کے بعد پھر تثنیہ ہے جو ہم نے سبق نمبر 8 پڑھا تھا، اس کے اندر تثنیہ ہے یعنی 2 کے لیے۔ تثنیہ عربی کے اندر 2 کو کہا جاتا ہے، جو 2 کے لیے الفاظ بولا جاتا ہے اس کو تثنیہ کہا جاتا ہے۔ تو ہما، کما، تما، یہ ہما جو ہے یہ ہوا مذکر کے لیے، ہیا مؤنث کے لیے، اور جو کما ہے کا واحد مذکر کے لیے، اور کما جو ہے یہ تثنیہ مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مذکر مؤنث کی علامات جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ تو آگے جو آج ہم نے علامات پڑھنی ہے یہ جمع کی ہیں۔ تو جمع کے اندر جو ہوا تھا، ہوا سے ہما، اب یہ ہم بن گیا ہے۔ تو آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے کہ یہ ہوا سے ہوتا ہوا ہما تثنیہ کے لیے، آج جو ہم سبق نمبر 9 پڑھے اس میں یہ ہم ہے تو یہ جمع کے لیے۔ جو کا تھا، کما تثنیہ کے لیے، کا واحد کے لیے، اور کم جو ہے جمع کے لیے۔ اسی طرح تا پیش تو، ٹھیک ہے، تا زبر تا ہم نے پڑھا تھا وہ واحد کے لیے، تما تثنیہ کے لیے، اور تم جو ہے یہ جمع کے لیے۔ تو آج کے سبق نمبر 9 کے اندر ہم ان تینوں علامتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ کہتا ہے کہ یہ تینوں علامتیں جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، تفصیل ان کی آگے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے ہم۔ یہ علامت کبھی الگ اور کبھی اسم فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ ہم جو ہے یہ علامت کبھی الگ اور کبھی اسم فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ یعنی جیسے ہم نے پچھلے اسباق پڑھے ہیں ان کے اندر جو علامات تھی تثنیہ کی، جس طرح وہ بھی کچھ ایسی علامات ہیں کہ جو اسم فعل حرف کے آخر میں، اور کچھ ایسی علامات ہیں جو اکیلی استعمال ہوتی ہیں۔ تو عموماً ترجمہ وہ سب کرتے ہیں، ان کا ترجمہ سب کرتے ہیں کیونکہ جمع کے لیے ہے۔ جمع جو ہے یہ 2 سے زائد پر بولا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم نے سب کا استعمال کرنا ہے، اس کا ترجمہ ہم سب کریں گے۔ مثالیں: ہم فیہا خالدون، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم لا ینصرون، وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے۔ ہم لا یبصرون، وہ سب نہیں دیکھتے۔ ہم لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لاتے۔ ہم اصحاب الجحیم، وہ سب جہنم والے ہیں۔ یہ تو تھی اس کی مثالیں جو ہم اکیلا آتا ہے، اور اس کا جو استعمال آپ نے پڑھا ہے وہ اکیلا ہے، یعنی ہم جو ہے وہ اکیلا ہے۔ اسماء کے ساتھ اگر اسم کے آخر میں استعمال ہو تو ترجمہ عموماً ان سب یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے، اور کبھی پڑھنے میں آسانی کے لیے ہم بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا ایک قاعدہ سبق نمبر 8 کے اندر کہ جو لفظ ہما ہے کبھی ہما بھی ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی چیز جو تثنیہ کے اندر ہم نے پڑھی تھی، تو آپ نے یہاں پہ اس کو یہ دیکھیں، نوٹ کریں اس چیز۔ ابھی وہی چیز سیم ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ ہم جو ہے کبھی ہم بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے مثالیں اس کی ہیں: اعمالہم، ان سب کے اعمال، صدورہم، ان سب کے سینے، جلودہم، ان سب کے چمڑے، قلوبہم، ان سب کے دل، وجوہہم، ان سب کے چہرے، اولادہم، ان سب کی اولاد، قولہم، ان سب کی بات۔ اور یہ جو آخری ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ ہم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بِأَمْوَالِهِمْ، اپنے مالوں سے۔ آگے افعال کے ساتھ ہم اگر فعل کے آخر میں استعمال ہو تو ترجمہ انہیں یا ان کو کیا جاتا ہے۔ مثال: تعرفہم، آپ پہچانتے ہیں انہیں۔ ینفعہم، وہ نفع دیتا ہے ان کو۔ تدعوہم، تم پکارتے ہو انہیں۔ خذوہم، پکڑو انہیں۔ اخذہم اللہ، اللہ نے ان کو پکڑ لیا، اللہ نے پکڑ لیا ان کو۔ لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے انہیں۔ یضرہم، وہ نقصان پہنچاتا ہے ان کو۔ ترکہم، اس نے چھوڑ دیا انہیں۔ نعذبہم، ہم عذاب دیں گے انہیں۔ منعہم، اس نے منع کیا انہیں۔ تیسرے نمبر پر حروف کے ساتھ اگر ہم آئے تو اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم حروف کے آخر میں استعمال ہو تو ترجمہ وہ سب، ان سب کیا جاتا ہے۔ مثالیں: لہم، ان سب کے لیے۔ لعلہم، تاکہ وہ سب۔ بہم، ان سب سے۔ فیہم، ان سب میں۔ منہم، ان سب سے۔ انہم، بے شک وہ سب۔ آگے ہے دوسری علامت کم۔ علامت اسم فعل حرف کے ساتھ مل کر ان کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔
اسماء کے ساتھ اگر کم اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً تمہارا، تمہاری، تمہارے یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتا ہے۔ جیسے مثالیں اس کی دیکھ لیجئے، اموالکم تمہارے اموال، اولادکم تمہاری اولاد، امہاتکم تمہاری مائیں، بناتکم تمہاری بیٹیاں، باموالکم اپنے مالوں سے، انفسکم تمہارے نفس، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں۔ اب کم جو ہے یہ اگر افعال کے ساتھ ہے تو پھر اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اگر کم فعل کے ساتھ ہو تو ترجمہ عموماً تمہیں یا تم سب کو کیا جاتا ہے۔ مثال خلقکم اس نے پیدا کیا تم سب کو، یتوفاکم وہ فوت کرے گا تم سب کو، رزقکم اس نے رزق دیا تم سب کو، یصورکم وہ شکلیں بناتا ہے تم سب کی، جعلکم اس نے بنایا تمہیں، یہدیکم وہ ہدایت دیتا ہے تم سب کو، یوصیکم وہ وصیت کرتا ہے تمہیں، ینذرونکم وہ سب ڈراتے ہیں تمہیں، ینبئکم وہ خبر دے گا تمہیں، ینفعونکم وہ سب نفع پہنچاتے ہیں تمہیں۔ تیسرے نمبر پر حروف کے ساتھ اگر کم آئے، اس کے بعد حروف کے ساتھ اگر کم آئے تو اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ تو حروف کے ساتھ بھی کم کا ترجمہ عموماً تم سب کیا جاتا ہے۔ مثال منکم تم سب سے، لعلکم تاکہ تم سب، فیکم تم سب میں، بکم تم سب کے ساتھ، الیکم تم سب کی طرف، علیکم تم سب پر، انکم بے شک تم سب، لاکنکم لیکن تم سب۔ آگے تیسرے نمبر پر تم ہے، یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ عموماً تم سب نے کیا جاتا ہے۔ یہ اسم اور حرف کے آخر میں نہیں ہوتی بلکہ صرف فعل کے اندر آتی ہے۔ جیسے ظلمتم تم سب نے ظلم کیا، آمنتم تم سب ایمان لائے، کسبتم تم سب نے کمایا، حسبتم تم سب نے گمان کیا، علمتم تم سب نے عمل کیا، رضیتم تم سب راضی ہوئے، کفرتم تم سب نے کفر کیا، ترکتم تم سب نے چھوڑا، تنازعتم تم سب نے جھگڑا کیا، استمتعتم تم سب نے فائدہ اٹھایا۔ آگے نوٹ ہے، اس کو سمجھیے، کہتا کہ اگر انتم اور ہم کے بعد ال والا اسم ہو، کم نہیں صرف انتم اور ہم کے بعد ال والا اسم ہو، تو اس صورت میں زور دے کر بات کرنے کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے سبق کے اندر بھی یہ قاعدہ پڑھا تھا تثنیہ کے ساتھ، تو اس طرح جو جمع کے ساتھ بھی یہی چیز ہے کہ انتم اور ہم کے بعد ال والا اسم ہو تو اس صورت میں زور دے کر بات کرنے کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے اور ترجمہ ہی کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اولئک هم المفلحون وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا وہ سب ہی حقیقی مومن ہیں، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن بن جاؤ۔ تو اگر تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ضرورت ہو تو پھر ان دونوں علامتوں کے درمیان واو کا اضافہ کرنا لازمی ہوتا ہے اور اس صورت میں تم کی میم کو پیش دے دیتے ہیں۔ یہ بھی بالکل سیم وہی قاعدہ ہے جو ہم نے پچھلے سبق کے اندر تثنیہ کے لیے پڑھا تھا، سبق نمبر 8 کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہاں پر بھی جمع کے اندر بھی اگر ہم نے تم کے ساتھ کسی اور علامت کے لگانے کی ہمیں ضرورت ہوگی تو پھر ان دونوں علامتوں کے درمیان واو کا اضافہ کرنا لازمی ہوگا اور اس صورت میں تم کی میم کو پیش دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب یہ قتل تم ہے، اگر ہم اس کے ساتھ ہم لگائیں تو یہ اس طرح پڑھنے میں بھی ہمارے لیے مشکل ہوگا اور لکھنے کے اندر بھی ایک عجیب سا لگے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، قتل تم، اب میم کے بعد ہم نے واو اور آخر میں ہم نے ہم لگا دینا، تو یہ کیا بن جائے گا، قتل تموہم، اور جو میم ہے اس کو ہم پیش دے دیں گے۔ یہاں پر تو میم ساکن ہے لیکن واو سے پہلے ہم نے میم کو پہلے پیش دینی ہے اور پھر بعد میں ہم نے واو ساکن لگا دینی ہے، تو یہاں پہ کیا بن جائے گا، قتل تموہم۔ اسی طرح سالتم سالتموہن، جئتم جئتمونا، ثقفتم ثقفتموہم۔ یہ آج کے سبق کے اندر ہم نے 3 علامتوں کے بارے میں پڑھا ہے، امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ ایک ربط ہے، آپ نے اگر پہلے اسباق نہیں پڑھے تو ان کو ضرور پڑھیے، کیونکہ شروع سے واحد، تثنیہ، جمع اور اسی طرح جو تمام ضمائر ہیں، تمام جو علامتیں ہیں وہ شروع سے ہی آپ اگر سمجھیں گے تو آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی اور آپ کو انشاءاللہ سمجھ بھی آئے گا۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے اس کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ 3 علامتیں پڑھی ہیں، ہم، کم، تم۔ یہ پہلی تو بات یہ جمع کے لیے ہیں، ہم جو ہے یہ الگ بھی استعمال ہوتا ہے، اسم فعل حرف کے ساتھ بھی آتا ہے، اس کی مثالیں آگے ہم نے پڑھی۔ اسماء کے ساتھ آئے تو ان کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، افعال کے ساتھ آئے تو اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے، حروف کے ساتھ، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ دوسرے نمبر پر کم ہے، یہ علامت اسم فعل حرف کے ساتھ مل کر ان کے آخر میں آتا ہے اور اس کے لیے افعال کے ساتھ کیا ترجمہ ہے، حروف کے ساتھ اس کا کیا ترجمہ ہے۔
تم جو ہے یہ صرف فعل کے آخر میں آتا ہے، اس کے لیے اسم اور حرف جو ہے اس کے آخر میں یہ نہیں استعمال ہوتا۔ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اور اگر انتم ہم کے بعد ال آ جائے تو پھر اس کے اندر کیا معنی کے اندر چینجنگ آتی ہے؟ اس کے بعد جو لفظ تم ہے اگر اس کے ساتھ کسی اور علامت کو لگانے کی ضرورت ہو تو پھر ان دونوں علامتوں کے درمیان کس چیز کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کی میم کو پیش دے دیتے ہیں۔ یہ ساری آج کے سبق کے اندر جو ہم نے چیزیں پڑھی ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ روٹین وائز ہفتے کے اندر 2 سے 3 لیسن ضرور ہم معلم القرآن کے بھی ساتھ ساتھ جو ہے اپلوڈ کریں گے، اور ترجمہ بھی ہمارا انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔